منکرین حق اور اللہ کے سچے پیغمبروں کو انکار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کے ہاتھوں سے معجزات صادر فرمائے جو مافوق الفطری اور عقل کو عاجز کرنے والے واقعات ہوا کرتے تھے، تاکہ انہیں دیکھ کر کفار اور مشرکین کو عقل آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آئیں۔ یہ معجزات ان کے لیے اتمام حجت تھی، جس کے بعد حق سے منہ موڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے بھی بے شمار معجزات صادر ہوئے۔ یہ معجزات فقط انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور ائمہ اہل بیت کو بھی جن کاموں کے لیے چنا گیا تھا، اس میں معجزات و کرامات کا لازمی عمل دخل تھا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات کے صادر ہونے کے متعلق بے شمار روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا، جنات سے جنگ کرنا اور اژدہا کا کلام وغیرہ مشہور ہیں، جو آپ علیہ السلام کی ولایت اور صداقت پر دلیل ہے۔ لہٰذا موسم گرما اور موسم سرما کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کرامت عطا کی گئی تھی، وہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں یوں نقل ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ حضرت علی سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ سب بہت حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والے جبے اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا، آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو ان سے یہ بات بھی پوچھ لیں۔ لہٰذا رات کو میرے والد صاحب حضرت علی کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ میرے والد نے کہا، اللہ رب العزت کی قسم، میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں سے فتح نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور یہ دعا کی، اے اللہ، گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ اس ذات کی قسم
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد آج تک گرمی اور سردی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔